الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. الہی دے مجھے طرز تکلم میری آواز کو تو روشنی دے. الہی دے مجھے طرز تکلم میری آواز کو تو روشنی دے. مجھے افکار صالح کر عطا، تو میری تحریر کو تو روشنی دے. لائق ساتھ احترام معزز سامعین، آج کے اس باوقار انجمن میں ان اصحاب خیر کا تذکرہ ہوگا جن کے بارے میں اللہ جل جلالہ عمن والوں نے ارشاد فرمایا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک نے تقوی کے لیے خالص کر دیا اور ان کے لیے مغفرت کا اعلان اور اجر عظیم ہے. نیز سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری زبان سے فرمایا: میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، جس کی بھی اقتدا کرو گے راستہ پا جاؤ گے. دوستو، خالق و مالک کا یہ دستور رہا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجتا رہا. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. آخر میں شہنشاہ بطحا، تاجدار مدینہ، سرور کائنات، خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اب نبیوں کا سلسلہ ختم، رسولوں کا سلسلہ ختم، قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں. یہ دین آخری دین ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے، یہ مذہب آخری مذہب ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی وہ پاکیزہ اور مقدس جماعت عطا فرمائی جس نے مذہب اسلام کو زندہ کرنے اور پھیلانے میں تن من دھن کی حفاظت لگا دی. چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ ان سچے جھانساروں نے دین اسلام کی خاطر وہ قربانی پیش کی جس کے نظیر پیش کرنے سے عالم کی انسانیت تہی دامن اور کھالی ہے. یہی وہ صحابہ ہے جنہوں نے حکم خداوندی اور پیغام محمد عام کرنے کے لیے گردنیں کٹائی، عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کر دیا. محترم حضرات، صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جس کو رب کائنات نے 10 گائے نبوت کے لیے منتخب فرمایا اور ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معلم بنایا اور کتاب ہدایت قرآن پاک ان کا عطا فرمائی. علام الغیوب نے خود ان کا امتحان لیا. صحابہ کا مقدس گروہ امتحان میں پورا اترا. خداوند قدوس نے انعام رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا مذکر سنایا. حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام جن کے ستون ہے، صحابہ کرام قوت خیر امت ان کے بلا واسطہ مخاطب ہے. دوستو، صحابہ پاک باز ہیں، ان کے قلوب تقوی طہارت سے لبریز ہے. قرآن پاک میں جا بچہ اللہ نے ان کی تعریف کی. کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون، کہیں فرمایا اولئک هم الراشدون، کہیں فرمایا اولئک هم الصادقون، کہیں فرمایا اولئک هم الفائزون. حدیث پاک میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو میرے صحابہ کے ایک پاؤں کے برابر نہیں. اللہ اکبر. ملت اسلامیہ کے جھیاروں، صحابہ واجب الاحترام ہے، ان کا تذکرہ اچھائی کے ساتھ کرنا لازم اور ضروری ہے. یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے دین اسلام کے لیے زندگی وقف کر دی تھی. یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے آفتاب ہدایت سے بلا واسطہ نور حاصل کیا تھا. یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے ہمیشہ دنیا پر آخرت کی ترجیح دی. یہ وہ صحابہ ہے جنہیں خوف خدا کا سرمایہ حاصل تھا. یہ وہ صحابہ ہے جو حق و صداقت کے مجسم نما تھے. یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے نئی نئی دلہن کو چھوڑ کر صدائے جہاں پر لبیک کہا. یہ وہ صحابہ ہے جنہیں گھر بار چھوڑ کر رضائے حق اپنی زندگی بنایا. یہی وہ صحابہ ہے جن کے ناش کو فرشتے نے غسل دیا. یہی وہ صحابہ ہے جو موت سے نہیں بلکہ موت ان سے ڈرتے تھے. یہی وہ صحابہ ہے جن کو سمندر نے راستہ دیا. یہی وہ صحابہ ہے جن کو شیر نے سواری دی. یہی وجہ ہے کہ دربار صلاح سے ان کو صحابی کا نجوم کا حصہ ملا. قرآن نے ان کی تعریف کی، اللہ نے ان کی تعریف کی، رسول نے ان کی
تعریف کی، مگر یہ مذہب اسلام کے متوالوں آج سے 1400 سال پہلے خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری زبان سے ارشاد فرمایا میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو گئی، ہر فرقہ ناری اور جہنم میں ہوگا، مگر ایک فرقہ نجات پانے والا فرقہ ہوگا، نجات پانے والا فرقہ وہ ہوگا جو میرے اور میرے اصحاب کے نشے قدم پر گامزن ہو۔ دور حاضری کی نگاہوں نے دیکھ لیا کہ مسلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن کوئی حرف بحرف بلا رائے کو ثابت کوئی تقلید کے عدم جواز کا قائل ہے تو کوئی عظمت کے انبیاء پر ناپاک حملہ کر رہا ہے، کوئی حدیث کا منکر ہے تو کوئی قرآن پاک کی تحریف کا قائل ہے تو کوئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر اور مختار کل کا عقیدہ تلاشا ہوا ہے تو کوئی ختم نبوت کا منکر ہے۔ دوستو افسوس افسوس صحابہ کی فضائل نظر نہیں آتی، محاسن نظر نہیں آتی۔ کسی نے سچ کہا ہے آنکھیں اگر ہو بند تو پھر دن بھی رات ہے، آنکھیں اگر ہو بند تو پھر دن بھی رات ہے، اس میں بلا قصور کیا ہے آفتاب کا۔ کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام نے قرآن و سنت کی صحیح طور پر مخالفت کی، کہا جاتا ہے کہ مال و غنیمت کے تقسیم میں انہوں نے کتاب اللہ اور سنت رسول کی خلاف ورزی کی۔ ہائے افسوس کاش ان برائی کرنے والوں کے قلم ٹوٹ جاتے، کاش ان کے ہاتھ اچھل جاتے، کاش ان کی زبان معاف ہو جاتی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان برائی کرنے والوں سے کہ اس عرب کی تبدیلی صحرا وہ چلچلاتی دور میں ظلم اسلام برداشت کس سے کیے؟ صحابہ نے اسلام کی خاطر قربانی کس سے دی؟ صحابہ نے گردنیں کس سے کٹائی؟ صحابہ نے عورتوں کو بیوہ بچوں کے دن کس سے کیا؟ صحابہ نے رائے خدا میں مال دولت کس سے لٹایا؟ صحابہ نے جانوں کو نذرانے کس سے پیش کیا؟ صحابہ نے اسلام کو کس سے پروانہ چڑھایا؟ صحابہ نے پاک کی جھنڈے کس سے گرائے؟ صحابہ نے کفر و شرک کا گلا کس سے گھونٹا؟ صحابہ نے پیٹ پر پتھر کس سے باندھے؟ صحابہ نے فاقہ اور فاقہ کس سے کیا؟ صحابہ نے الغرض صحابہ کرام نے وہ حیرت انگیز کارنامے انجام دیے جن کو تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ مسلمانوں یاد رکھو صحابہ کرام کی برائی کرنا ضلالت ہے، گمراہی ہے، چونکہ قرآن حق ہے، رسول حق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات اور احکام لے کر آئے وہ حق ہے۔ دوستو آؤ ہم سب مل کر اس بات کا عہد کریں کہ صحابہ کی تقدس کی حفاظت کریں گے اور تعلیم حیات اسلام کی پاسبانی کریں گے۔ دعا کیجئے خالق ارض و سما پورے عالم کے مسلمانوں کو عقیدہ کی سلامتی فرمائے اور اسلامی دشمن طاقتوں کا خاتمہ فرمائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا احترام نصیب فرمائے، آمین۔ قلم میرا قاصر زبان میری عاجز، عظمت صحابہ بتاؤں میں کیسے؟ قلم میرا قاصر زبان میری عاجز، عظمت صحابہ بتاؤں میں کیسے؟ ہے محبوب رب امام الرسل، ہے محبوب رب امام الرسل، وعظمت صحابہ کے فضائل مکمل سناؤں میں کیسے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔